عبد الرحمن کے لیے یہ باتیں کسی حد تک نئی نہیں تھیں۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے دادا سے سنا تھا کہ مسلمان جب قربانی کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آنسو نہیں بہاتے، لیکن اسے مجاہدین کا یہ جذبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا پہلی دفعہ موقع مل رہا تھا۔ عبد الرحمن علی کا دوست بن گیا تھا۔ جب وقت ملتا دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ وہ ترکمانستان کا رہنے والا ہے۔ لازمی فوجی بھرتی کے قانون کے تحت اسے فوج میں بھرتی کر کے افغانستان بھیج دیا گیا۔ علی کے پوچھنے پر اس نے تفصیل سے روس میں مسلمانوں کے حالات بتائے۔ اس نے کہا، روس کے مسلمان مدت سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ میرے دادا جو 5-6 سال پہلے فوت ہوئے بتایا کرتے تھے کہ کمیونسٹوں سے پہلے عیسائی زار بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ عیسائی زار انتہائی ظالم اور سفاک حکمران تھے۔ مسلمانوں نے اس ظلم کے خلاف جنگیں لڑیں، مگر چونکہ وہ مختلف گروہوں میں سے بٹے ہوئے تھے، روسی فوج کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی کم تھی اور انہیں کسی مسلمان ملک سے مدد بھی حاصل نہ تھی، اس لیے وہ اسے اپنے علاقوں کا دفاع نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ تمام علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ روسیوں نے مسلمانوں سے جائیدادیں چھین لیں، زمینیں ضبط کر لیں، مساجد اور دینی مدارس کو شہید کر دیا۔ 1742 عیسوی میں صرف قازان کے ایک ضلع میں 546 میں سے 418 مساجد شہید کی گئیں اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی زمینیں عیسائیوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ اگرچہ قازان، کرائمیا، آذربائیجان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا تھا، مگر مسلمانوں کے عظیم مجاہد اور عالم اسلام کے پہلے گوریلا رہنما امام شامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1859 عیسوی تک شمالی قفقاز میں جہاد جاری رکھا۔ انہوں نے 3 لاکھ روسی فوج کا مقابلہ کیا، مگر ان کے پاس جدید ہتھیار نہ تھے۔ کسی اسلامی ملک نے ان کی مدد نہ کی، جس کی وجہ سے روس کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی زمانے میں روسی افواج ترکستان کے علاقوں پر قابض ہوتی چلی گئیں اور سمرقند، بخارا اور خوارزم جیسے اسلامی شہر زاروں نے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیے۔ زار سلطنت کا 1/3 سے زیادہ رقبہ مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ عیسائی زاروں کے ظلم کی وجہ سے روس میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی، اور جب 1917 عیسوی میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو مسلمانوں کو امید پیدا ہوئی کہ اب ہمیں آزادی مل جائے گی، کیونکہ لینن اور دوسرے کمیونسٹ رہنماؤں نے اپنے منشور میں مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ زاروں سے نجات حاصل کرنے کے بعد مسلم اقوام کو آزادی دے دی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے کمیونسٹوں کا ساتھ دیا، لیکن اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد کمیونسٹ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ کمیونسٹ چونکہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان کے نزدیک وعدوں اور معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لینن کو جب مسلمانوں نے اس کا وعدہ یاد دلایا تو اس نے کہا تھا کہ معاہدہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی تو ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے وعدوں کو اپنے آباء و اجداد کی روایات کے مطابق قائم رکھنے کے عادی ہیں، تو لینن نے کہا تھا کہ پھر تمہارے آباء و اجداد بے وقوف ہوں گے۔ کمیونسٹ حکمران زاروں سے کہیں زیادہ ظالم نکلے۔ زاروں کے ظلم سے بچی ہوئی زمینیں اور گھر بار چھین لیے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل اور لاکھوں کو فاقوں مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا، لیکن وقت بہت ضائع ہو چکا تھا۔ کمیونسٹوں نے خاصی تعداد میں نام نہاد ملاؤں کو خرید لیا تھا جو کمیونزم کو اسلام کے عین مطابق بتا رہے تھے۔ عبد الرحمن نے بات آگے بڑھاتے ہوئے مزید بتایا، جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو میرے دادا اس وقت جوان تھے، ان کے اندر اسلام کی محبت اور
آزادی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے آزادی کی جنگ میں کمیونسٹوں کے خلاف مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اسلام کی محبت رکھنے والے جوان مجاہدین کے قافلے میں شامل ہوتے گئے اور مجاہدین کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ جہاد کا جذبہ قابل دید تھا، بچے اور بوڑھے بھی مجاہدین کی صفوں میں آنے لگے اور عورتیں اپنے زیورات اتار کر مجاہدین کے لیے جہاد فنڈ میں دینے لگیں۔ مجاہدین نے ترکستان کے کئی علاقوں میں آزادی کا اعلان کر دیا اور بخارا میں مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم بھی ہو گئی، لیکن روسیوں نے ایک بہت بڑی فوج مجاہدین کو کچلنے کے لیے بھیج دی۔ مجاہدین کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ تھا بھی فرسودہ، اور پھر بہت سے نام نہاد علماء مسلمانوں کو جہاد سے یہ کہہ کر روک رہے تھے کہ کمیونزم ایک اقتصادی نظام ہے، مذہب سے اس کی کوئی دشمنی نہیں، اور کمیونسٹ غریب عوام کو ظالم سرمایہ داروں سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں مجاہدین جدید ترین اسلحے سے لیس سرخ فوج کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں رقبے کے لحاظ سے دنیائے اسلام کا سب سے بڑا علاقہ زاروں کے بعد کمیونسٹ تسلط میں چلا گیا۔ عبد الرحمن بتا رہا تھا کہ جس طرح افغانستان میں روسی کابل حکومت مجاہدین کو ڈاکو، لٹیرے اور اشرار کہہ کر بدنام کرتی ہے اور آبادیوں کو لوٹنے، بے گناہوں کو قتل کرنے اور ان کے گھروں کو آگ لگانے کے بعد عوام میں یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ سب اشرار مجاہدین نے کیا ہے، اسی طرح کمیونسٹ روسی حکومت نے ترکستان کے مجاہدین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ روسی کمیونسٹ مجاہدین کو بسماچی کہتے تھے، جس کے معنی لٹیرے اور ڈاکو ہیں، لیکن مسلمان ترکستان نے اس لفظ کو اپنی آزادی کی علامت بنا دیا، اس لیے ان کی تحریک آزادی بسماچی تحریک کہلاتی ہے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ اس کے دادا بھی اسی بسماچی تحریک کے مجاہد تھے۔ کمیونسٹوں نے ان کے خاندان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، تمام زمینیں چھین لی تھی، روسی ظالموں نے گھر والوں کو گھر کے اندر بند کر کے آگ لگا دی۔ اس طرح اس کے پردادا، پردادی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جن میں دادا کی 2 بہنیں اور 1 بھائی بھی شامل تھے، جل کر شہید ہو گئے۔ دادا کے بڑے بھائی نے احتجاج کیا تو اسے کمیونسٹ پکڑ کر لے گئے۔ ان کی لاش 1 ہفتے بعد گاؤں کے قریبی نالے میں پڑی ملی۔ ان کے جسم کے اعضاء کاٹے جا چکے تھے اور انہیں انتہائی تشدد سے ہلاک کیا گیا تھا۔ بعد میں دادا کو ایک عینی گواہ نے بتایا کہ کمیونسٹ اسے کہتے تھے، اس تحریر پر دستخط کر دو کہ تمہارے گھر کو آگ بسماچیوں مجاہدین نے لگائی ہے اور انہی نے گاؤں کی مسجد شہید کی ہے اور قرآن مجید بھی پھاڑ کر پھینکے ہیں۔ جب انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا، ان کے جسم کو جلتے سگریٹوں سے داغا گیا، پھر باری باری جسم کے اعضاء کاٹے گئے اور اس طرح انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے دادا نے بتایا، ہم نے شکست کے بعد پہاڑوں کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ عظیم مجاہد ابراہیم بیگ ہمارے کمانڈر تھے۔ ہم نے چھاپا مار کارروائیوں میں دشمن کو بہت نقصان پہنچایا، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہمارے پاس جدید اسلحہ بھی نہ تھا۔ آخر کار ہم سرخ فوج کے محاصرے میں آ گئے۔ گھیراؤ روز بروز تنگ ہوتا گیا، خورد نوش کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ ہمارا کمانڈر ایک جرات مند مجاہد تھا، اس نے تقریباً 2000 مجاہدین کے ساتھ دشمن کا مضبوط محاصرہ توڑ دیا اور پھر وہ دریائے آمو پار کر کے افغانستان میں داخل ہو گئے، لیکن افغانستان کی حکومت نے انہیں پناہ نہ دی بلکہ دھوکے سے روسیوں کے حوالے کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ افغانستان کی حکومت نے احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ کسی روسی مسلمان کو پناہ نہ دی جائے۔ افغانستان کے صوبہ مزار شریف کے گورنر کا تو روسیوں سے گہرا تعلق تھا،
علی نے جب یہ سنا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی اور اس نے پوچھا کہ کیا واقعی افغانستان کے حکمرانوں نے روس کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا؟ عبد الرحمن نے کہا، ہاں، میرے دادا بتاتے تھے کہ روس کے مسلمانوں پر ایک طرف کمیونسٹوں کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا اور دوسرا ظلم ہمارے ہمسائے افغانستان کے حکمرانوں نے کیا۔ اگر افغانستان کے اندر ہمیں پناہ مل جاتی تو ہمیں تحریک آزادی کو منظم کرنے کا موقع مل جاتا اور ہم یقیناً روس میں رقبے کے لحاظ سے دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھتے تھے، مگر افسوس جنہوں نے مددگار بننا تھا وہی دشمن کے اعلی کار بن گئے۔ علی اس کی بات سن کر کہنے لگا، ہاں، اگر اس وقت افغانستان کے حکمران یہ غلطی نہ کرتے تو آج افغانستان کے عوام بھی غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑے ہوتے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، یہ جنگ جو تم افغانستان کے پہاڑوں میں لڑ رہے ہو ہم روس کے پہاڑوں میں لڑتے۔ میرے دادا نے مرتے وقت یہی کہا تھا۔ وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ افغانستان میں روسی فوج کو آئے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ میں ہسپتال میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو انہوں نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، عبد الرحمن، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب افغانستان کے حکمرانوں نے ہمیں روسی فوج کے حوالے کیا تھا تو ایک مجاہد نے کہا تھا، افغان دوستو، ہم صرف ترکستان کے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ یہ افغانستان اور اسلامی دنیا کی بقا کی جنگ بھی ہے۔ اگر ہم آزاد نہ رہے تو ایک دن تم بھی غلامی کی سرخ زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے۔ وہ مجاہد تاریخ کا استاد تھا، روسیوں کے عزائم سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں نے سرخ انقلاب کے آگے روس کے اندر بند نہ باندھا تو پھر یہ جلد یا بدیر پوری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ علی نے کہا کہ آج افغان مجاہدین کے رہنما بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ صرف افغانستان کی جنگ آزادی نہیں لڑ رہے بلکہ یہ پاکستان، ایران اور دوسرے اسلامی ممالک کے دفاع کی جنگ بھی ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، یہ بات تو سمجھنے کی ہے، کل افغانستان کے حکمران ترکستان کے مسلمانوں کی یہ بات نہ سمجھ سکے اور اگر آج دوسرے اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے افغان عوام کی یہ بات نہ سمجھی تو پھر کل ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو آج افغانستان کا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر علی نے کہا، تم اپنے دادا کی کہانی سنا رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کے آگے کیا ہوا؟ عبد الرحمن نے کہانی آگے بڑھاتے ہوئے اسے بتایا کہ بہت کم مجاہدین خوش قسمت نکلے جو گرفتاری سے بچ گئے۔ گرفتاری کے بعد ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا۔ کئی مجاہدین اس تشدد کو برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے۔ جب دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی اور جرمنوں نے روس کا ناک میں دم کر دیا اور جرمن فوجیں روسی دارالحکومت ماسکو کے قریب پہنچ گئیں تو روس نے مسلمانوں کو مراعات دینے کا اعلان کر دیا تاکہ وہ جرمنوں کے مقابلے میں لڑیں۔ اس دوران میں بہت بڑی تعداد میں گرفتار مجاہدین کو بھی رہا کر دیا گیا، ان میں ایک میرے دادا بھی تھے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ رہائی کے بعد میرے دادا نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کا دل زخمی تھا۔ ان کے دل میں روسیوں کے خلاف شدید نفرت بھری ہوئی تھی، لیکن وہ بے بس تھے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملتا اس کا اظہار کرنے سے وہ نہ رکتے۔ روسیوں کے خلاف اور اسلام کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں وہ بڑھاپے میں بھی ایک دفعہ گرفتار ہوئے۔ میرے والد مقامی کمیونسٹ پارٹی کے اہم عہدیدار تھے، اس لیے ان کی سفارش پر رہا کر دیے گئے۔ عبد الرحمن نے علی کو بتایا کہ روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد مذہبی تعلیم نہ صرف ممنوع قرار دے دی گئی بلکہ مذہب کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ اکثر مساجد اور دینی مدارس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اور بقیہ کو استبلوں، شراب خانوں، ناچ گھروں اور عجائب گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلامی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے چند مدارس اور مساجد کو
खुला रहने दिया गया, जहां सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी के मौलवी नमाज पढ़ाते और वही दीनी तालीम देते। इस तरह नई नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से बेबहरा होती गई। इसका रिश्ता इस्लाम और इस्लामी तारीख से भी टूट गया। आज रूस में उन घरों की तादाद बहुत महदूद है जिनमें बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाती है और इस्लामी तारीख भी पढ़ाई जाती है। तालीमी इदारों में मजहब के खिलाफ तालीम का खुसूसी इंतज़ाम होता है, इसलिए अगर किसी ने घर में दीनी तालीम हासिल भी कर ली हो तो वो स्कूल या कॉलेज में जाकर बेअसर हो जाती है। कम्युनिस्ट दौर में 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। 8,000 दीनी मदारिस और 25,000 से ज़्यादा मसाजिद शहीद या बंद कर दी गईं। 45,000 उलमा को शहीद किया गया। मुल्क अहमद सरवर अली ने पूछा, ब्रादर अब्दुर्रहमान, फिर तुम में ये इनकलाब कैसे आ गया और तुम इस्लामी तालीमात से कैसे आगाह हुए? अब्दुर्रहमान ने बताया कि ये सब अल्लाह का करम और मेरे दादा का कमाल था। उन्होंने मुझे इस्लामी तालीमात ही से आगाह नहीं किया बल्कि मुसलमानों की सुनहरी तारीख भी पढ़ाई। उन्होंने ईसाई ज़ारों और कम्युनिस्टों के जुल्म तशद्दुद के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए